السلام علیکم ناظرین، بچپن میں وفات پا جانے والے بچوں کی ارواح اللہ تعالیٰ اپنے کس پیغمبر کے پاس جنت میں بھیج دیتے ہیں؟ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے شادی نہ ہو سکے تو کیا جنت میں اس سے شادی کر پائے گا؟ کنواری فوت ہو جانے والی لڑکی جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ اور جس عورت نے دنیا میں 2، 3 یا 4 شادیاں کی ہوں وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ کیا جنت میں عورتیں بچے پیدا کریں گی؟ ان سب سوالوں کے جواب آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گی اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بچپن میں وفات پا جانے والے بچوں کی ارواح اللہ تعالیٰ اپنے کون سے جلیل القدر پیغمبر کے پاس جنت میں بھیج دیتے ہیں؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل ایمان کے بچے اور بچیوں جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان بچوں کو حضرت ابراہیم کے پاس جمع فرما دیتے ہیں۔ اہل ایمان کے بچے حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم ان بچوں کے پاس رہتے ہیں۔ آخرت میں یہ بچے اپنے والدین کی مغفرت کا بھی باعث بنیں گے۔ جن والدین کے اعمال میں کوتاہیاں ہوں گی تو یہ روز حساب اپنے والدین کے ساتھ چمٹ جائیں گے، کیونکہ یہ بچے معصوم ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے والدین ہمارے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں سے فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ اور اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اور اگر کسی شخص کو دنیا میں کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تو جنت میں اس سے شادی ضرور ہو جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں ہے اور ان جنتوں میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تمہارا نفس خواہش کرے گا، اور وہ بھی کہ جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوگا تو جنتی عورت دوبارہ پاکیزہ اور کنواری ہو جائے گی۔ ایک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے، وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا۔ اگر اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی، لیکن دنیاوی اولاد کی طرح ان کا حکم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی کہ بچہ کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا اور 30 سال کی عمر تک پہنچنا سب کچھ ایک پل میں عمل پذیر ہو جائے گا۔ جنت میں کم سے کم درجے والے جنتی کو بھی 70 اور کچھ روایات کے مطابق 72 حوریں ملیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی مرد میں 100 مردوں کے برابر طاقت ہوگی۔ جنت میں نہ کوئی بوڑھا ہوگا نہ کوئی بچہ ہوگا۔ دنیا میں جو بچے اور بوڑھے انتقال کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوانی کی حالت میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ جنت میں ہر قسم کی راحت اور شادمانی فرحت کا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی اور موتی جواہرات کے بنے اونچے اونچے محل ہیں اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت اور نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں
کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں، اور ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں جاری ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی اور جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے جڑاؤ کا تخت، ان پر غالیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی اور مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی یہ نعمت ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند کریم کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب پخانہ کی حاجت ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک بہے گی، بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا، اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ